اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نیو ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے تھے، اور قیامت کے دن جنت کی نہر سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان کہ ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کو گود میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹی رونا بند کرو، صبر سے امتحان دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ آپ اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ روکی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، نہر فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علم بردار ہو، اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم لیے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، جب تک میرے جسم میں جان ہے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، جاؤ عباس اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے اور لشکر اعداء کے سامنے آ گئے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے زمین کربلا ہل گئی۔ آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستوں، سنو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کی اولاد سے برسر پیکار ہو۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور عمرو بن سعد نے حریثہ بن زید کو حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ حریثہ کی اس بےہودگی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا کا روزہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کی لالچ دے کر ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے سامنے جھکا دو گے؟ یاد رکھو، ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے۔ حضرت عباس کی اس تقریر سے لشکر یزید میں سناٹا چھا گیا۔ اتنے میں شمر بولا کہ میں جاتا ہوں اور عباس کو لے کر آتا ہوں۔ عباس میرا بھائی ہے، وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی،
جو کہ شمر کی حقیقی پھوپھی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس سے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ شمر کی اس بےہودگی سے آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، شمر ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر مجھے گمراہی کی طرف بلانے والے تو ہماری طرف آ جا، ہم تجھے دین کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور حوض کوثر بھی تیرے سپرد کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر جب آپ نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو گئے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پیوں۔ گھوڑے کا منہ پانی کی طرف کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا اور کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرے داروں نے آپ کا راستہ روکا، مگر آپ نے جس طرف رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ عمرو بن سعد چلا اٹھا کہ او بہادرو، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی ہے، خبردار اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ حریثہ بن زید نے آپ کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار آپ کی دھار سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی اور حریثہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا، حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کیا۔ آپ نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، اور پھر آپ للکارتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کا یہ انداز دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ بی بی سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ اب چچا جان پانی لے کر آئیں گے، لیکن آپ کی یہ خوشی فوراً ختم ہو گئی جب ایک دشمن نے آگے بڑھ کر عباس کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھاما، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں سے پکڑ لیا اور دوڑے، مگر منشائے الہی یہی تھی کہ حوض کوثر کے مالک پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ مشکیزے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی، مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں اور نیزوں کے وار کرنے لگے، آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا اور آپ گھوڑے کی زین سے نیچے گرنے ہی والے تھے کہ آواز دی، حسین مجھے سنبھالنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، عباس کو اٹھایا، ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بیٹی سکینہ سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں جان دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا، بیٹی یہ ہے تمہارا سکہ جو تمہارے لیے پانی لینے گیا تھا پر لا نہیں سکا، اسے معاف کر دو۔ خیموں میں حشر برپا ہو گیا اور عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور اگلی نشست میں ہم یہ واقعہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔